مجھے ہمارے بھائی عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ والدین کی شان سے متعلق اور بالخصوص ابا جی دی شان، اور پہلا منڈا جڑے ابا دی شان سندا پیا، اور یقین کریں گڈی دے پیچھے لکھا ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے ابا کی آ، یہ ابے دا حوصلہ ہی ہے، جملہ لکھیا ہوندا تے پھر تیری گڈی 'چ بہ جاندا ہے۔ ابھی ساریاں انہیں دعاواں کیتیاں، میں تو تیرے واسطے کچھ نہیں نہ کیتا۔ بھاجی ادھر ویکھو، توی ہوندی ہے نا توی، وہ دے تے روٹیاں پکدے، تینوں روٹی تو بڑی سونی لگدی پر تینوں یہ نہیں پتا توی دے تھلے اگ کنی جڑی برداشت کردا پیا۔ ابے دی مثال ہے سارے زمانے دی اگ اپنے سینے تے برداشت کر کے نا تے تینوں پالدا پیا اس واسطے۔ اور میں آپ کو ایک کھلے لفظوں میں بات عرض کروں، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری ابھی اصلاح کی جائے، علماء بیٹھے ہیں۔ ماں کی شان بہت زیادہ ہے، مفتی معیار خیر میں لکھا 7 گنا زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ جب خدمت کی بات آئے تو سب سے پہلے ماں کی کرو، بعد میں باپ کی کرو، اور جب عزت اور احترام کی بات آئے تو سب سے پہلے ابے کی کرو اور بعد میں گھر آ کے اماں کی کرو، چونکہ خدمت ماں کو جب دی جائے تو ماں خوش ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ امی نو پیسے دینے نے تے ابے دے صرف ہاتھ ہی چومنے نے، نہیں، دونوں دا دونوں حساب رکھنے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں 7 گنا زیادہ، مفتی معیار خانیمی نے فرمایا 7 گنا زیادہ کیوں ماں کی شان بیان ہوتی ہے؟ فرمایا بچے کا تعلق زیادہ عرصہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، 9 مہینے 10 دن پیٹ کے ساتھ، اور پھر جب پیدا ہوا تو ماں کی گود کے ساتھ 2.5 سال تک دودھ پیندا ہے، توجہ ہے نا، اور اس کے بعد بھی ساری زندگی ماں کے ساتھ ہی لگاؤ رہتا ہے۔ اس واسطے ماں دی شان اور ماں کا لگاؤ بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں کے ساتھ، ورنہ رہ گیا ابا تے فرمایا ابا ہے سی تے آ بوٹا لگا ہے نا۔ اچھا ایک یہ حدیث ماں کے قدموں میں جنت ہے، دیکھو یہ حدیث ہے، بالکل یہ موجود ہے، لیکن اگر آپ صحاح کو پڑھیں، یقین فرمائیے الترغیب والترہیب کو پڑھیں تو اس میں بھی یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا، انی اردت ان اغزوا، حضور میری خواہش ہے کہ میں غزوے پر جاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا والدان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نعم۔ میرے حضور نے فرمایا فذهب الیہما، آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا وہ تو رو رہے ہیں، فرمایا فضحکہما کما ابکیتہما، فرمایا ان کو چل کے ہنسا جیسے رلایا تھا۔ کہا حضور تو پھر میں غزوے میں نہیں جاؤں گا تو نہ غازی بن سکوں گا اور نہ شہادت کا رتبہ مل سکتا، اب کیا کروں؟ فرمایا فالجنت عند رجلیہما، فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی ہے۔ ایک روایت نقیب اور جو کم مطالعہ والے خطیب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اوے ابے دے پیراں تھلے بھی کوڑے نہیں، ایتھے بھی جنتیا پاجی، آہو بول تو لو نا سبحان اللہ۔ ہاں ابے دی شان بھی سمجھنے دی کوشش کر۔ اور پھر میں اگلی بات بھی کہوں، قرآن کی نص کی دلیل سے ماں سے بھی زیادہ اگر رتبہ ہے تو باپ کا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ادھر دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ جو مرد و عورت ہے نا، اس میں جو صنف مرد ہے، جن سے مرد ہے، اس کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ نص صریح ہے۔ تو پہلے تو یہ فضیلت مطلق طور پر بیان کر دی گئی، مرد کی فضیلت، ویسے اسلام میں تقوی کی فضیلت ہے، لیکن مرد ہونا بھی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، مرد کی اتنی فضیلت ہے، عورت کبھی امام نہیں بن سکتی۔ کدی ویکھیا عورتوں نے جمعہ پڑھایا ہوئے تہاڈی جامع مسجد دے وچ، عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو احناف کے نزدیک کراہت کے ساتھ امامت، اور وہ بھی بیچ میں کھڑی ہو کر، ورنہ بہتر ہے کہ نہ کروائیں۔ ہاں لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، عورت کبھی نبی نہیں بن سکی، اس کا مطلب ہے مرد کچھ ہے تو صحیح، پھر مرد کا رتبہ زیادہ ہے، یہ سمجھ لو۔ اور ویسے بھی اس کائنات کو دیکھو تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا؟ مرد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان کی پسلی سے، اس میں بھی علماء مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، پر ایک مشہور یہ ہے کہ بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا تھا۔ تو پہلے مرد ہے، ایتھے لیڈیز فرسٹ ہے، جڑا پیکج آਉਂدا لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، او مرد پاشٹا، بولو تو صحیح نہ جی، کیوں جی طاہر صاحب ہیں مرد فاسٹا، تسی ایویں لیڈی فاسٹ لائی ہے جناب۔ ہاں گل نو سمجھن دی کوشش کریا کرو کدی، یہ بھی گلاں نال جے۔ اور پھر یہاں ایک دھیرے سے بات کہوں، پیغام کی ہے اگر آپ توجہ کریں تو، آمش نے وہ جدہ کہنے گل تو بڑا کٹیا ٹائم، تو بالکل مطلب وہ جی میں کہتے نا لگاما میرے کو چھڑا کے دوڑ گیا ٹائم، لیکن کراں کی ساڈا ویرا ہے، اے ذرا گل سنیا جے، عورت کو اے صوفیانہ نقطہ جے، مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، نہ سر چو پیدا کیتا ہے اللہ نے اتنا پیراں چوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پیراں چوں کیوں نہیں پیدا کیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت نو رولی رکھنا ہے، پیراں چوں ہی پیدا ہوئی ہے نا، تو سر چو اس نہیں بھی سر تے بھی نہیں چڑھاونا، درمیان چواں درمیانہ جہاں کام ہوئے،
لو سونیوں گل میں سمجھا چھڈی جے ہن چس لیندے رہے آجے تے ایدے تے عمل فرماؤندے رہے آجے. یہ صوفیانہ نکتہ ہوتا ہے. ہاں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ماں کی شان بہت زیادہ ہے، پر بھائی جان باپ کی. فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے حقوق زوجین، اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا. ویسے کثیر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو لیا. مختصراً و مفہوماً عرض کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ دریافت کیا، میرے کریم نے جواب دیا. جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ ہے؟ جی ہاں. فرمایا گھر والے سے کیسی گزرے گی؟ ہاں ٹھیک ہی. یار عورتیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا انداز پہ غور کریں. بس اوقات عورتیں پتہ کی کہتی ہے، سنا تیرا بندہ کیدا؟ اکھے ہاں سوا نالو چنگا تے سوا نالو ماڑا ہے. میں آخیا عزت ہوندی پئی یا بستی ہوندی پئی ہے؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں پئی آؤندی. یہ کی ہونڈے ہے سوا نالو چنگا تے سوا نالو ماڑا ہے؟ یہ ہن کی سمجھا میں انہوں؟ مطلب ایسے نہیں عورتوں کو کرنا چاہیے. اور کیسے کرنا سنیے. نبی پاک نے فرمایا نہ اپنے مرد اور شوہر کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھو، بے رخی نہ کرو. کہا کیوں؟ فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اور اگر بلا وجہ شرعی اس کے ساتھ مخالفت کی تو فرمایا جہنم میں جائے گی. ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں 'چ. اماں نوں یہ بھی دسو تیری جنت ابے دے قدماں 'چ ہے. اوکھی گل آ گئی، اوکھی گل آ گئی. اس واسطے ماں کی عزت بھی کرو اور باپ کی عزت بھی کرو. اور میں یہاں یہ بات بھی کہوں، آقا کریم مفہوماً و مختصراً جلدی جلدی میرے کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بوڑھی عمر تھی. یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اپنا مال مجھے نہیں دیتا، روک لیتا ہے. تو میرے نبی نے اس جو دوست تھے اس کو طلب کیا تو فرمایا یہ بتلائیے کہ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مال نہیں دیتے. جی ہاں حضور. نبی پاک نے فرمایا انت و مالک لابیک. اور امام اعظم کے نزدیک اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ بیٹا جتنا بھی کمائے اس سے باپ تصرف کر سکتا ہے، یعنی بغیر پوچھے بھی اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور اگر پوچھ لے تو یہ ایک بہتر انداز ہے. ورنہ فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے. لیکن آج دو ماں پیو نے رل کے 8 نیانے پال لے. یہ 8 ہو کے کہندے نے توں رکھ ابا تے توں رکھ، میرے بچے نے میں پڑھاواں یا اینوں پالا، دوائی لے کے دیواں یا کی کراں. بے رخی نہ کرو. ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو، رب غیب سے دروازے کھولنا شروع کر دے گا. اس واسطے اپنے والد کی بھی عزت کرو، اپنی والدہ کی بھی عزت کرو. بلکہ ایک روایت کا مفہوم مجھے یاد آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے خوشی کے ساتھ، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور ایک روایت یہاں تک میرے کریم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے. کیا بات ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. آج جی ساڈی عزت نہیں ہوندی تے سوچو سرکار تسی کیتی ہے ابے ہوراں دی. یہ کتے کمیٹی تے نہیں نکلدی پئی. اوکھے ہو گئے ہو جناب. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ حبیبک.